خود اسے دیکھ بھی لیتے ہیں. اور کیوں ایسا نہیں ہوگا جب ایک کیمرے میں تمام آفس کے رہنے والے لوگ قید ہو سکتے ہیں. کسی بھی بڑی فیکٹری میں ایک کیمرہ اور اس میں لکھا ہوتا ہے آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، اور جب سارے لوگ کیمرے میں قید و بند ہو سکتے ہیں اور اس کا اکیلا ایک بیٹھنے والا چھوٹے سے روم میں بیٹھ کے مالک سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، تو یہ اس کی آنکھوں کا کیمرے کا کمال ہے. اور پھر پوری دنیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنائی گئی ہے، تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ آئیے درود پاک کے ساتھ ساتھ چند منٹ کے لیے ہم اور آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھ کر مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کے سلسلے میں جتنا بھی پروگرام کریں اور جتنی بھی دین کی باتیں کریں، اللہ رسول کی باتیں کریں، درود پاک اور الحمدللہ کلمہ طیبہ پڑھیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہیں، نیت کر لیں کہ سب کا ثواب ہم مرحوم کے لیے پہنچانے کے لیے حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ضرور ہم پر رحم و کرم فرمانے والا ہے اور پھر اس کا ثواب مرحوم کی روح کو ضرور بخشے گا. میں چند اشعار نعت پاک کے پیش کروں. ابھی سید ظہیر میاں صاحب نے بڑا اچھا کلام پڑھا، میں نے تو بہت دنوں کے بعد ان کا کلام سنا. اللہ تعالیٰ زور بیاں اور زیادہ بڑا طبیعت خوش ہوئی. اور وہیں پر مولانا محمد اکرم رضا شاہدی سلم القوی شاعر اسلام جناب شریف بھائی، یہ بھی سب بیٹھے ہیں. آپ کو یہ بھی کچھ نہ کچھ عقیدت کیش اشعار ضرور آپ کو سنائیں گے اور آپ محبت سے سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں پھر پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں نثار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار 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 مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. اور شیخ پہنچا رہے ہیں، سماعت کریں. مبارک رہے اندلی وہ تمہیں گل، مبارک رہے اندلی وہ تمہیں گل، مبارک رہے اندلی وہ تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، مبارک رہے مبارک رہے اندلی وہ تمہیں گل، مبارک رہے اندلی وہ تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر
ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، اور میری خاک یارا نہ برباد جائے، میری خاک یارا نہ برباد جائے، میری خاک یارا نہ برباد جائے، نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، پس مرگ کر دے غبار مدینہ۔ اور ایک شعر بہت اچھا عشق ہے، عشق رسول ہے شعر میں، کہ بسیں ان کے جلوے رہیں ان کے جلوے، رہیں ان کے جلوے، رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میرا دل نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت کلام استاد زمن حضرت قاری خطیب ہندوستان قاری وسیم صاحب قبلہ جادو پوری، نعرہ تکبیر ہے عشق رسول اس شعر میں، کہ رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، 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 میرا دل بنے، میرا دل بنے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میرا دل بنے یادگار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات اکرامی، یہ محفل جو ہے وہ ایصال ثواب کے لیے سجائی گئی ہے، جس میں ہم آپ اپنے مرحوم یا مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں الہی اس قابل تو نہیں، مگر ہاں ارادہ اپنے دل کا پختہ اور پکا یقین رکھتے ہیں کہ تو ہمارے دلوں کی آہ اور ہمارے دل کی فریاد سن لیتا ہے۔ جیسے کسی عاشق نے کہا تھا، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رہتی ہے۔ تو اے الہی، تو ہمارے دل کی نکلی ہوئی آہیں اور صدائیں اور آوازیں ضرور سنتا ہے، اور تو دل کی آوازیں سن کر ہم جس مرحوم کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو ہمارے اس تمناؤں کو رد نہیں فرمائے گا بلکہ یقیناً پوری فرمائے گا، اور ہمارے
اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے گا اور مرحوم کے لیے اس کا بدلہ اچھے سے اچھی جزا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرات یہی نیت ہماری ہوتی ہے۔ اور سنیے حدیث پاک کیا ارشاد فرماتی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک جگہ حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور سرکار جو بول گئے وہی حدیث مصطفیٰ، سرکار جو فرما گئے وہی ہمارے لیے حدیث ہے۔ حضرات حدیث کی ضرورت جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑتی ہے، اور جو قرآن سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے حدیث مصطفیٰ کو سمجھے، اور جو حدیث مصطفیٰ نہیں سمجھتا تو چے جائے کہ وہ قرآن کے سمجھے گا۔ لیکن جو اب دنیا میں مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ دنیا میں ایک فرقہ ہے اہل قرآن، جو اپنے آپ کو قرآن ہی پر مرنا، قرآن ہی پر جینا، قرآن ہی پر عقیدہ رکھنا، قرآن ہی پر پوری زندگی کا تکیہ اور ٹکاؤ رکھنا۔ وہ کہتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں جو قرآن کہتا ہے، ہم وہی کریں گے جو قرآن کہے گا، ہم جیسے قرآن چلائے گا ویسے چلیں گے، قرآن جو کہے گا اس کے فرمان کو ہم مانیں گے۔ یہ بات تو حق ہے کہ قرآن ہی کا ہم فرمان مانیں گے، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، مگر ہم ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ قرآن سمجھنے کے لیے تمہارے پاس کوئی پیمانہ ہے جس سے کہ تم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو تو قرآن سمجھ جاتے ہو؟ یقیناً وہ لوگ بڑی گھٹائی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں ہاں ہم قرآن سمجھیں گے، سمجھتے ہیں، سمجھتے جائیں گے، اس لیے کہ ہم اہل قرآن ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک پیمانہ ہے اہل سنت کے پاس، جس کا ہم ان کو جواب یہ دیتے ہیں کہ بے وقوفو، جب تک قرآن نہیں سمجھ پاؤ گے جب تک کہ حدیث مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آ جائے۔ اور حدیث مصطفیٰ کے سمجھنے کے لیے تمہیں سب سے پہلے اولیاء اللہ کے فرامین گرامی کو ماننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا، اس لیے کہ جب کرامت نہیں سمجھ سکتے تو پھر معجزہ کیسے سمجھو گے، اور جب معجزہ نہیں سمجھ سکتے تو قرآن کیسے سمجھو گے؟ اس لیے اہل قرآن بھی اپنی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور جو کہتے ہیں ہم خالص بالکل اہل حدیث ہیں وہ بھی اپنی راہ سے ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ جو حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم بالکل کسی کی تقلید نہیں کرتے، تو ہم ان سے بھی یہی جواب طلب کرتے ہیں کہ تو جب تم تقلید نہیں کرتے ہو تو پھر بتاؤ تم کیسے راستہ چلتے ہو، وضو کیسے کرتے ہو، نماز کیسے پڑھتے ہو، رکوع کیسے کرتے ہو، سجدہ کیسے کرتے ہو، تم قیام کیسے کرتے ہو، تم رکوع کیسے کرتے ہو، تشہد کیسے کر لیتے ہو، تحیات کیسے پڑھ لیتے ہو، سلام کیسے پھیر لیتے ہو، خروج میں سجوئی سے آر پار کیسے ہو جاتے ہو۔ جب تم کسی بھی مقلد یعنی کہ کسی بھی امام کے پیرو نہیں ہو تو وہ اپنے آپ کو بڑی اونچی اڑان اڑنے کے بعد کہتے ہیں ہم حدیث کی تقلید کرتے ہیں، حدیث ہی کو مانتے ہیں، تو ہم انہیں جواب یہ دے دیتے ہیں حدیث بغیر کسی سمجھائے کے سمجھ میں آ نہیں سکتی ہے۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی کہیں امام اعظم کو ماننا ہوگا تو کہیں امام مالک کو ماننا ہوگا تو کہیں امام شافعی، کہیں امام حنبل کو ماننا ہوگا۔ اس ساری چھٹاؤنی کے بعد پھر ہمیں بریلی کے شہنشاہ امام اعلیٰ، امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خالص اللہ والے نظر آتے ہیں، اور ایک شعر میں یہ جواب دیتے ہیں عشق ہے جانے مصطفیٰ، عشق ہے جانے مصطفیٰ، جان ہے مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ عشق رسول کا جواب دیا۔ تو حضرات بریلی سے ہمیں ایک جواب نہیں ملتا ہے بلکہ وہابیت کے کاٹ کا جواب ملتا، نیچریت کے کاٹنے کا جواب ملتا ہے، دیوبندیت کے کاٹنے کا جواب ملتا ہے، ہمیں رد وہابیت کا جواب ملتا ہے، ہمیں نیچریت کے رد کا جواب ملتا ہے، ہمیں ان اہل حدیث کے رد کا جواب ملتا ہے، ان وہابیوں کے رد کا جواب ملتا ہے۔ بریلی اس لیے مرکز اہل سنت ہے اور قیامت تک مرکز اہل سنت رہے گا کہ جب کسی نے کوئی جواب نہیں دیا ہے تب بریلی کے ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر امام احمد رضا نے جواب دیا ہے۔ جب کوئی نہیں بولا ہے تو بریلی کا شہنشاہ بولا ہے۔ ضرورت تھی جب میسا لگا تو بریلی کے اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، جب نسبندی کا دور آیا تو بریلی کے مفتی اعظم نے جواب دیا، یہاں تک کہ تمام محکمہ جات کے لوگ اکٹھے ہوئے، یہ بات دیگرے بعد میں ان کا سب سے بڑھیا والا ہیرو پہنچا اور مفتی اعظم کے روبرو ہو کے کہنے لگا
سرکار یہ بتائیے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے، مفتیان اکرام نے اپنے اپنے فتوے صادر کر دیے اور جواب لکھ دیا ہے کلیئر کہ جو حکومت کہے سو کرو. کیا ایسا ہے؟ آپ کا کیا ارادہ ہے، کیا رائے ہے؟ اور سب نے فتوے بدلے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے فوراً جواب دیا، یہاں فتوے نہیں، ضرورت فتوے بدلنے کی نہیں، جو بریلی سے فتویٰ ہے وہ نہیں بدلا جاتا. اگر ضرورت پڑتی ہے تو حکومت بدل جاتی ہے اور حکومت بدلی جائے گی. ایک بریلی کے شہزادے اعلیٰ حضرت کا ہی یہ صدقہ ہے جو بوال وہ ختم ہوا ہے. اور ایک مرد مجاہد کھڑا ہوا تھا. اسلام کو اس مرد خدا کی ضرورت تھی، حضرات اس اللہ والے کی ضرورت تھی. اسی ایک اللہ والے نے کھڑے ہو کر بابا کے دوحل یہ اعلان کیا تھا. اور اللہ والا وہی ہوتا ہے جو موجودہ فتنے سے بھی نہیں ڈرتا ہے، موجودہ حکومت سے بھی نہیں ڈرتا ہے، موجودہ قاتلین سے بھی نہیں ڈرتا ہے، موجودہ ظالمین سے بھی نہیں ڈرتا ہے، حاسدین اور متعصبین سے بھی نہیں ڈرتا ہے، بڑے بڑے رؤساء اور عمراء سے بھی نہیں ڈرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی جان مال کی پرواہ نہیں کرتا ہے. اور اس کے رگ و ریشے میں کربلا کا وہ نقشہ جم جاتا ہے کہ جان جائے تو بلا سے چلی جائے مگر عشق مصطفیٰ کا انمول جو ایک دم ہیرا ہے وہ ہم سے جدا نہ ہو جائے. اس لیے اللہ والے جیتے ہیں. اور اللہ والوں کی زندگی جو ہوتی ہے وہ بالکل دین کے عین نقطہ نظر پر ہوتی ہے، یعنی دین میں کوئی گھاٹا نہیں ہونے دیتے، اپنی جان تو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور جب کوئی بھی دین پر چکند مارتا ہے تو اس چکند مارنے والے کو بالکل ختم کر دیتے ہیں. اس لیے دیکھیے ذرا، بریلی سے ہر فتنے کا جواب ملا ہے اور ہر ایک سوال کا ایسا جواب، دندان شکن جواب کہ آج تک لوگ جواب نہ دے سکے. جب زمین اور آسمان اور ستارے چاند چلنے کی بات آئی تو تمام دنیا کے بڑے بڑے علم والے اور بڑے بڑے سائنس کے نکتہ چی لوگ اور سائنس کے بڑے بڑے چیدہ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک اس طریقے سے کتاب لکھ کر اور اعلان کر دیا کہ یہ چاند و سورج چلتے ہیں یا زمین چلتی ہے. تو انہوں نے اپنے تمام علم کے تقاضے کے تحت لکھا کہ یہ زمین چلتی ہے، گول ہے، بالکل گیند کی طرح ہے. مگر سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ ایک مسئلہ آیا، ایک وقت کا فتویٰ آیا تو آپ نے کتاب لکھی الفوز المبین در رد حرکت زمین کہ یہ پرتھوی یعنی زمین نہیں چلتی بلکہ یہ چاند و سورج چلتے ہیں. اور یہ قرآن سے استدلال دیا اور قرآن کا جواب لکھا. قیامت آ جائے گی مگر اعلیٰ حضرت کی اس کتاب کا جواب دنیا میں کوئی نہ لکھ سکے گا، نہ لکھ سکے گا. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت جو تھے رہتے بریلی میں تھے مگر مدینے والے کی عطا جو بھی کہتے تھے وہ مدینے والے کی فرمان کے مطابق کہتے تھے. اور جب قلم چلتا تھا تو مدینے والے کا رضائے مدینے والے کی رضا اور رغبت سے چلتا تھا. یہ بریلی کی سرزمین تھی. اور میرے محترم دوستو، اس لیے یہ محفل اکٹھی کی گئی کہ اس میں جو کچھ بھی کہا جائے مرحوم کے لیے کچھ نہ کچھ ثواب کے تقاضے سے کچھ نہ کچھ اکٹھا کیا جائے اور کچھ پڑھا جائے، کلمہ طیبہ پڑھا جائے یا قرآن کی آیات پڑھی جائیں یا دین کی باتیں کہی جائیں، بزرگوں کی باتیں عرض کی جائیں، ان کا سب کا ثواب. حضرات گرامی دیکھیے، جانے والا تو جا رہا ہے اور یہ ظاہر بات ہے کہ جو چلا گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا. ہمارے یہاں دنیا میں جو لوگوں میں ایک بڑا مشہور بات ہے، جو غیر دین والوں میں وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں آواگمن ہے، مگر ہم اہل اسلام کے اندر ماشاءاللہ یہ مسئلہ عام ہے کہ ہمارے یہاں آواگمن نہیں ہے. جو مر جاتا ہے سو مر جاتا ہے، کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہوتا ہے اور وہ دوسرے روپ میں بھی نہیں آتا، دوسری شکل بدل کے بھی پیدا نہیں ہوتا. جو چلا جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے، اس کی روح جس لائق ہے وہی جمع ہو جاتی ہے. جس کی روح اعلیٰ علیین کے قابل ہے تو اعلیٰ علیین میں جمع ہو جاتی ہے، اعلیٰ سجین
سجین کے قابل ہے تو وہ سجین میں جمع ہو جاتی ہے، یا کچھ لوگوں کی روحیں آزاد کر دی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کی روحیں جہاں چاہیں آ سکتی ہیں، جا سکتی ہیں، ماشاءاللہ ٹہل سکتی ہیں، جنت میں بھی ٹہل سکتی ہیں، قبر میں بھی آ سکتی ہیں، اپنے اس گھر میں جہاں بڑے پلے تھے اس گھر میں بھی آ سکتی ہیں، ان کی روحیں آزاد ہوتی ہیں۔ تو آئیے جب جانا ہے تو ہمیں پھر فل تیاری کرنا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں لے کے کیا جانا ہے، رات کا پہننے کے کپڑے، کھانے کا سامان، ناشتہ یا ناشتہ دان، پان یا پان دان، خاص یا خاص دان، لے کے جانا ہے۔ ہمیں کوئی پہننے کا، کھانے کا، لینے کا، دینے کا، دھونے کا، نہانے کا سامان یہ سب کچھ نہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی نہیں چاہیے سامان، بلکہ ہمیں چاہیے فیضان قرآن، وہی ہمارے ساتھ جائے گا۔ اور جو مرنے والا، اگر مرنے والا ہے صاحب ایمان تو اس پہ خدا کا ہوتا ہے فیضان۔ قبر میں الحمدللہ رب العالمین فرشتوں کے مقابلے وہ ہو جاتا ہے جواب دینے کے بعد پہلوان، یہ اس کی ہے شان۔ یہاں بھی ہے وہ مسلمان، قبر میں بھی ہے وہ مسلمان، اور ایمان و ایقان کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ جب جانا ہی ہمارا طے ہے تو ہم کیسے چلے جائیں گے؟ مولانا ناظر صاحب جو لے کے آئے تھے، ہم جو لے کے آئے تھے وہ ہم لے کے جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے ہم کیا لے کے آئے تھے؟ ہم کپڑا لے کے نہیں آئے تھے، ہم کھانا لے کے نہیں آئے تھے، ہم مکان لے کے نہیں آئے تھے، دکان لے کے نہیں آئے تھے، فیکٹری لے کے نہیں آئے تھے، ہم ماربل کی دکان لے کے نہیں آئے، سونی چمڑے دمڑے کی دکان لے کے نہیں آئے، ہم بیچنے خریدنے کا ساز و سامان لے کے نہیں آئے۔ جب ہم آئے دنیا میں تو صرف ننگے پیدا ہوئے تھے، روتے ہوئے پیدا ہوئے، مگر ہمارے ماں باپ نے فوراً جب دیکھا تو فوراً 4 بار اذان ہمارے سیدھے کان میں پڑی تھی اور 3 بار تکبیر ہمارے بائیں کان میں پڑی تھی، تو ہم مسلمان اس سے پہلے بھی تھے مگر اب پکے مسلمان ہو گئے۔ اس لیے ہمارے آقا نے پہلے فرما دیا ہے کہ جب کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا تو فطرت اسلام ہی پر پیدا ہوگا۔ پیچھے سے بھی بولیے سبحان اللہ۔ خان صاحب کے گھر میں ہو یا کسی بھی مسلمان کے گھر میں ہو یا کسی بھی غیر مسلم کے گھر میں ہو، یہودی کے گھر میں ہو یا نصرانی کے گھر میں ہو یا کسی بھی عیسائی کے گھر میں ہو، ہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ہمارے آقا نے نشاندہی فرمائی کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہاں اس کے بعد اس کے ماں باپ اگر نصرانی ہے تو اسے نصرانی بنا دیتے، توجہ دیجئے، یہودی ہیں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اور جب مسلمان ہے الحمدللہ تو پھر اسے مسلمان بنا دیتے ہیں۔ مگر ہاں یہ فیکٹ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان شہد، فرمان رسول ہے، یہ فرمان رسول ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو فطرت اسلام ہی پر پیدا ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، اور دعا کیجئے پھر جب آئے ہیں مسلمان تو پھر جائیں گے بھی مسلمان، سبحان اللہ، جائیں گے بھی مسلمان۔ اب اگر جانا ہے تو ایمان کے ساتھ جائیے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیے پیچھے، سبحان اللہ، جانا ہے تو ایمان کے ساتھ جائیے گا۔ اس لیے یہ سب جانتے ہیں دنیا کا ساز و سامان یہی رہ جاتا ہے، ایمان ساتھ جاتا ہے، ایمان ساتھ چلا جاتا ہے۔ اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اب قبر میں اب مسلمان سے اگر پوچھا جائے کہ تو ایمان کے ساتھ جائے گا تو ایمان کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اور جب ایمان نہیں ہوگا تو تیرا کچھ نہیں ملے گا، تجھے کچھ نہیں نمازیں کام دیں گی، کچھ روزے کام نہیں دیں گے، اور سب سے زیادہ ایمان جو مضبوط ہوتا ہے، ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ، اور جب عشق مصطفیٰ ہے تو ایمان مضبوط ہے، یقیناً ایمان کامل ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال قلندر لاہوری کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، شرط اول ہے، اگر ہو
اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ بالکل بیکار ہے۔ اس لیے محبت رسول جو ہے وہ شرط اول ہے، اور جس کے اندر محبت رسول ہے تو یقیناً قبر میں فرشتے اسی لیے تو لٹکا دیتے ہیں اور سوالات ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں من ربوں کا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، پھر کہتے ہیں اس ذات مقدس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھتے، فرشتے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ بتا تیرے ماں باپ کا نام کیا ہے، بتا تیرے دادا دادی کا نام کیا ہے، بتا تو کون سے خاندان قبیلے کا ہے، بتا تو کون سے قصبہ شہر گاؤں دیہات کا رہنے والا ہے، بتا کام دھام کیا کرتا تھا، بتا نوٹ دولت اور کتنا کماتا تھا، تیرے پاس کون کون سی فیکٹریاں چلتی تھی، کتنے پیسے رکھتا تھا، کتنا کمال رکھتا تھا، کتنا عروج رکھتا تھا، کتنا ڈھابا رکھتا تھا، کتنے امیروں میں رہتا تھا، کتنے ٹھاٹ باٹ سے رہتا تھا، اس سے کوئی کام نہیں چلنے والا۔ اچھا یہ بھی نہیں پوچھتے کہ نمازوں میں سجدے کرتا تھا یا رکوع کتنے کرتا تھا یا قرآن کے بار پڑھا تھا، یہاں تک ٹھیک نہیں من ربوں کا تیرا رب کون ہے، دینوں کا فرشتے کہیں گے تیرا دین کیا ہے۔ اب اس کے بعد میں جب پوچھا جائے گا اور جب قبر میں فرشتے پہنچیں گے تو پھر تیسرا سوال ہی تو بڑا اٹکانے والا ہے، اسی کے پیچھے سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ اس ذات ہستی کے ذات مقدس بالا صفات کے بارے میں کیا تیرا کیا کہنا ہے، بول کیا کہتا تھا، اب بتائیے بھلا۔ وہ جواب دے گا جو ایمان والا ہو، توجہ دیجئے، سبحان اللہ، وہی تو جواب دے گا، اور جو صاحب ایمان ہوگا، عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہوگا تو وہ تو مچل مچل جائے گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ تو مچل جائے گا۔ اب جو یہاں کہتا ہے کہ وہ تو ہماری طرح تھے، ماشاءاللہ ہماری طرح تھے، سو اتنا ادب کرو جیسے بڑے بھائی کا، اگر نمازوں میں خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، گھوڑے گدھے سبھی بچے مجنون پاگل کا خیال آ جائے تو نماز درست ہے، اگر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ تو ذرا بتاؤ تو صحیح، انہیں یہی پتہ نہیں جب یہاں اتنا بغض رکھتے ہیں تو کیا قبر میں ان سے کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ جواب کیا دیں گے؟ ہمارے یہاں تو بہت سارے ایسے ہیں، جناب خیراتی صاحب ہیں، شبراتی صاحب ہیں، جمراتی صاحب ہیں، بدھا صاحب، تو بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، نام تو ایسے ہیں مگر بڑے اچھے لوگ ہیں، بیچارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں، جانتے ہیں، اتنا مانتے ہیں کہ پھر شہر بریلی کی دھرتی کی طرف ہم روا دوا ہوتے ہیں تو بریلی کے تاجدار شہر و سگن فرماتے ہیں، سے کام للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ غریبی امیری اپنی جگہ رہی، نہ کپڑے نہ کپڑے کی پریس، نہ پوشاک، نہ لمبائی نہ چوڑائی نہ اونچائی، کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ تو سادہ سیدھا آدمی تھا مگر اپنے نبی پر روزانہ صبح کو صلاۃ و سلام پڑھ لیتا تھا، اور علماء کی زبانی سنا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام ایسے ہوں گے، ان کا چہرہ پاک ایسا ہوگا۔ تب وہ کھڑے ہو کے فوراً قبر میں ایک دم جیسی شبیہ مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو پھولے نہ سمائے گا، سبحان اللہ، پھولے نہ سمائے گا، اور خوشیوں میں مگن ہو کے کہے گا ارے ان کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ ہستی ہے روزانہ میں صبح کو فجر کے بعد پڑھتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سبحان اللہ۔ وہ وہابڑا جو اپنے وہابی، وہ کمبخت ذلیل چار پیروں والا جانور جو اپنے آپ کو بڑے بڑے شو روم میں زندگی گزارتا، بڑے بڑے کمروں میں، مکانوں میں اور بڑی بڑی اے سی کی کوٹھیوں میں زندگی گزارتا تھا، سو وہ للچائی نظروں سے دیکھے گا، انہیں تو میں نے کبھی مانا ہی نہیں تھا، انہیں تو میں جانتا بھی نہیں ہوں۔ ارے تو کیا نہیں جانے گا، بلکہ تجھے مصطفیٰ ہی نہیں جانتے، ارے تیرا کوئی گہرو نہیں ہے، تیرا کوئی خریدار نہیں ہے، ہم تو کہہ دیں گے انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا، کیسے کام، ارے للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پھر ہم یہ جواب دیا
کہ ہم نے انہیں مانا. پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے بارے میں جو اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزار گئے مگر پیارے مصطفیٰ کے عشق میں ایک لمحہ بھی نہیں گزارا. ان لوگوں کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ارے تجھے معلوم نہیں ہے آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، ارے آج مدد مانگی سے کل نہ مانیں گے. قیامت میں اگر ارشاد فرماتے ہیں اپنے عشق و مستی میں اے لوگوں جنہوں نے مانا وہ اگر غریب تھے، جنہوں نے مانا اگرچہ وہ غریب تھے، میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب میدان محشر ہوگا، جب قائم ہو جائے گا میدان محشر تو یوم حشر کے اس دن ایسا بھی ہوگا کہ جنت کے دروازے کھلے ہوں گے. سبحان اللہ. جنت کے 8 دروازے جس میں 7 دروازے ہر وقت بند رہتے ہیں. ایک دروازہ ہے توبہ کا جو اللہ اپنی مہربانی سے بند ہی نہیں فرماتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں بند نہیں فرماتا؟ اس لیے کہ کیا معلوم میرا بندہ کب بھاگ کے آیا. سبحان اللہ. بندہ بھاگا جاتا، اللہ فرماتا آؤ میرے پاس آ جاؤ. ایک دفعہ لڑکا روٹ کے بھاگ گیا تو اماں ابا نے فوراً چھلا کے کہہ دیا جا بھاگ میں. پھر دوبارہ بھاگ گیا تو کہا تو چلا جا بالکل نرک میں. پھر کہا چلا جا غرق ہو جا، تو ڈوب جا مگر میں تجھے تلاش نہیں کروں گا بھگوڑے. تو بار بار بھاگ جاتا ہے. اب اماں ابا ناراض ہے، دوستوں سے کہتا ہے اب تو اماں ابا کا فون نہیں آتا، کوئی خط پتر چٹھی نہیں آتی. اب میں یہاں پردیس میں 10 سال سے پڑا ہوں، مجھے تو اماں باپ نے مجھے مرا تیاگ دیا ہے. دوست احباب کہتے ہیں تو ناراض ہو کے جو آیا اس لیے تیرے اماں ابا نے تجھے چھوڑ دیا ہے. تجھے چاہیے کہ اپنے اماں ابا کو راضی کر، تب تجھے پھر خط بھیجنا شروع کر دیں گے. علاقہ کہے گا ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا. اب میں جاؤں گا تب ہاتھ پیر جوڑوں گا، خوش آمدی بنوں گا، تب میرے ماں باپ مہربانی کریں گے، تب مجھے فون کیا کریں گے، تب میری قدر و وقت بڑھ جائے گی. مگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندہ 100 بار